اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام کا نورانی قافلہ، بالخصوص حضرت مولانا محمود صاحب قبلہ اور ناظم اجلاس جناب قاری زاہد حسین صاحب قبلہ بہت بہتر نقابت کر رہے ہیں۔ جملہ سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شروع سے لے کر اب تک بہت سارے لوگوں کو آپ نے سماعت کیا، بہترین تقاریر سماعت فرمائی، بہترین نعت آپ نے سماعت فرمائی، اور الحمدللہ یہ آپ لوگوں کا عشق، آپ لوگوں کا جذبہ اور آپ لوگوں کی محبت ہے کہ ابھی تک آپ کے چہرے پھول کی طرح کھلے ہوئے لگ رہے ہیں۔ حالانکہ اس میں بہت حد تک کوششیں قاری زاہد صاحب کی بھی ہیں، جو آپ کو ابھی تک اس بہترین انداز میں انہوں نے بنا کر رکھا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ مبارکباد ہے آپ لوگوں کو کہ آپ کی مسجد کے امام صاحب یہ حضرت کی قربانی ہے جی، ورنہ اکثر جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ جلسہ ہوتا رہتا ہے اور امام صاحب حجرے میں لیٹے ہوتے ہیں، حالانکہ کام ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، مہمان وغیرہ وہاں موجود رہتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی رہتی ہے، لیکن حضرت سب کام انجام دے رہے ہیں اور جلسے میں بھی بھرپور شرکت کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ بہرحال میں زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں لوں گا، میں ایک مرتبہ اور آپ کے دیار میں حاضر ہو چکا ہوں، اور میں نے اس دفعہ یہ دیکھا تھا کہ آپ لوگ تقاریر کو بہت محبت کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں، اور اس جلسے میں بفضلہ تعالی شروع سے لے کر اب تک تقاریر زیادہ ہوئی ہیں، نعتیہ کلام کم پڑھے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی محبتیں برقرار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقاریر سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ تقاریر ہی انسانی روح کو غذا مہیا کراتی ہے۔ بہرحال آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ سنی
من نعرے تکبیر و رسالت میں زنم دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میں زنم قادریم نعرے یا غوث اعظم میں زنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں زنم جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے اور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں پڑھیے بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں شریف کا مبارک دن وہ دن ہے کہ جس دن دنیا کی ہر شے خوشی میں ڈوبی ہوتی ہے دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی منا رہا ہوتا ہے آئیے میں آپ کو ایک تصور کی دنیا میں لے کر چلتا ہوں تخیل کی دنیا میں لے کر چلتا ہوں مان لیجئے آج 12ویں شریف ہے مان لیجئے آج صبح صادق کا وقت ہے اور اس صبح صادق کے وقت کی کیفیت کیا ہے دنیا کی ہر چیز کو دیکھیے دنیا کے ہر ذرے کو دیکھیے جس چیز کو دیکھ رہا ہوں وہ مچلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جس چیز کو ملاحظہ کر رہا ہوں وہ جھومتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے میں نے انسانوں کو دیکھا وہ خوشی کے عالم میں جھوم رہے ہیں حیوانوں کو دیکھا وہ خوشی کے عالم میں جھوم رہے ہیں چرند و پرند کو دیکھا وہ خوشی کے عالم میں جھوم رہے ہیں آسمان کو دیکھا وہ خوشی میں جھوم رہا ہے زمین کو دیکھا وہ خوشی میں جھوم رہی ہے ستاروں کو دیکھا وہ خوشی میں مچل رہی ہیں چاند کو دیکھا وہ خوشی میں جھوم رہا ہے سورج کو دیکھا وہ خوشی میں سرابور ہے فرشتوں کو دیکھا وہ خوشیاں منا رہے ہیں درختوں کو دیکھا وہ خوشی سے سرابور ہیں آندھیوں کو دیکھا وہ خوشی میں مچل رہی ہیں ہواؤں کو دیکھا وہ بھی خوشی منا رہی ہیں آگ کو دیکھا وہ بھی خوشی میں خوشی اور مستی کے عالم میں ہے ہوا کو دیکھا وہ مچل رہی ہے پانی کو دیکھا وہ مچلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے میں نے دنیا کی ہر شے کو دیکھا دنیا کے ہر ذرے کو دیکھا دنیا کی ہر چیز کو دیکھا جسے دیکھتا ہوں جھومتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مچلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے خوشی کے عالم میں سرابور ہے میں نے ایک کر کے دنیا کی ہر چیز سے سوال کرنا شروع کیا مچل کیوں رہے ہو جھوم کیوں رہے ہو کیفے مستی کے عالم میں سرابور کیوں ہو اے سورج کیوں جھوم رہا ہے جواب آتا ہے کہ آج صاحب قرآن تشریف لانے والا ہے چاند سے پوچھا کیوں مچل رہا ہے جواب ملا آج صاحب قرآن تشریف لانے والا ہے آسمان سے پوچھا کیوں خوشی کے عالم میں سرابور ہے جواب ملا آج صاحب قرآن آنے والا ہے زمین سے پوچھا کیوں مچل رہی ہے جواب ملا آج صاحب قرآن آنے والا ہے فرشتوں سے پوچھا کیوں مچل رہے ہو جواب ملا آج صاحب قرآن آنے والا ہے میں نے جنات سے پوچھا کیوں مچل رہے ہو جواب ملا آج صاحب قرآن آنے والا ہے میں نے ہواؤں سے پوچھا کیوں مچل رہی ہو جواب ملا آج صاحب قرآن آنے والا ہے جب میں نے سب کا جواب ایک دیکھا تو اپنی توجہ کو قرآن کی جانب کر دیا اور قرآن سے میں پوچھنے لگا قرآن دنیا کی ہر چیز کو مچلتا ہوا دیکھا دنیا کی ہر شے کو جھومتا ہوا دیکھا دنیا کی ہر شے کو خوشی سے سرابور دیکھا جسے دیکھتا ہوں جواب دیتا ہے کہ اس لیے خوش ہوں کہ آج صاحب قرآن آنے والا ہے لیکن اے قرآن تیرے اوصاف بھی نرالے دیکھ رہا ہوں اے قرآن تیرے انداز بھی نرالے دیکھ رہا ہوں اے قرآن تیرا تکلم بھی عجیب دیکھ رہا ہوں تو بھی خوشی کا پیغام دے رہا ہے تو بھی خوشی کی تلقین کر رہا ہے تو بھی خوشیوں کی مجھے سنا رہا ہے قرآن تو بتا کہ کیا بات ہے کیا وجہ ہے تو قرآن جواب دیتا ہے کہ آج صاحب ایمان آنے والا ہے جب میں نے قرآن سے یہ جواب سنا تو اب اپنی توجہ کو ایمان کی جانب کر دیا اور ایمان سے سوال کیا کہ اے ایمان
حضرات محترم، ہم اور آپ یہاں پر جو حاضر ہوئے ہیں سرکار کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، آقا کریم کی میلاد منانے کے لیے آئے ہیں، حضور کا تذکرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، حضور کے تشریف لانے کی خوشی منانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو بندہ مومن، جو اللہ رب العزت کا بندہ، جو نبی کا چاہنے والا، اگر آقا کریم کی تشریف آوری کی خوشی مناتا ہے تو اسے انعامات کیا عطا کیے جاتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ کرام ایک جگہ تشریف فرما تھے اور کچھ گفتگو فرما رہے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سے دونوں عالم کے تاجدار حضور سید ابرار و اخیار پیارے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا تشریف لے آتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تم لوگ یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تم کیا گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم یہاں پر دو چیزوں کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر بڑا احسان فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان بنا کر اپنے دین پہ چلا دیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور سب یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کی شان بیان کر رہے ہیں، آپ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کی میلاد بیان کر رہے ہیں، آپ کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، اگر تم ان دو چیزوں کی وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو تو سنو، ابھی ابھی اللہ رب العزت نے آسمان سے حضرت جبریل کو میری بارگاہ میں بھیجا ہے، اور جبریل نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ اے پیارے آقا، تمہارے یہ پیارے صحابہ جو تمہاری تشریف آوری کی خوشی منا رہے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت عرش اعظم پر ان کے بارے میں فخر کر رہا ہے، یعنی ان کے مرتبے کو بڑھا دیا ہے، ان کے رتبے کو بڑھا دیا ہے، ان کی عظمتوں کو بڑھا دیا ہے، ان کے مقام کو بڑھا دیا ہے، ان کی برکتوں کو دوبارہ کر دیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں دشمنان رسول سے، میں کہنا چاہتا ہوں سرکار کے دشمنوں سے، تم کہتے ہو کہ نبی کا میلاد نہ کرو، نبی کے نام کو نہ لو، نبی کا تذکرہ نہ کرو، نبی کا ذکر نہ کرو، نبی کی بات نہ کرو، نبی کا میلاد نہ مناؤ، نبی کا جلسہ مت مناؤ، نبی کا جلوس مت مناؤ۔ سنو سنو، اللہ کی قسم، تم کہتے ہو کہ نبی کا میلاد منانا چھوڑ دیں تو سن لو، کان کھول کے سن لو، غلام مصطفیٰ کی ہر غلام مصطفیٰ کی آواز کو سن لو۔ سرگرم کر دو میرا جا، کاٹ لو میری زبان، میری نسل سے بتائے الصلاۃ والسلام، میری نسل سے بتائے الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، میرے پیارے آقا سرکار مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی امت میں ہم اور آپ پیدا کیے گئے، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ہمارے لیے بڑی عظمتوں کی بات ہے، بڑی رفعتوں کی بات ہے، بڑے مرتبے اور مقام کی بات ہے۔ حضرات، میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ رب العزت جو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نبیوں کو نہ بھیجتا، پیغمبروں کو نہ بھیجتا، رسولوں کو نہ بھیجتا، پیغمبروں کو نہ بھیجتا، تب بھی انسان کے اوپر لازم تھا، تب بھی انسان کے اوپر واجب تھا کہ وہ اللہ کو ایک مانے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ ہی کی پوجا کرے، اسی کی پرستش کرے۔ لیکن اللہ کا یہ احسان ہے، اس کا یہ انعام ہے، اس کی کرم اور اس کا کرم اور اس کی یہ عنایتیں ہیں کہ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو بھٹکے ہوئے راستوں سے سیدھی راہوں پر لانے کے لیے انبیاء کرام کو جلوہ فرمایا۔ یہ سلسلہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے شروع ہوا، جب حضرت آدم اس دنیا پہ آئے اور عالم فنا کو الوداع کہہ کر عالم بقا کی طرف چل دیے، تو پھر آپ کا نائب اللہ رب العزت نے حضرت شیش علیہ السلام کو بنا دیا۔ جب حضرت شیش علیہ السلام اس دنیا پر آئے، وہ بھی جب اس دنیا سے چلے گئے تو پھر حضرت ادریس تشریف لے آئے، وہ لوگوں کو ہدایت کی راہ بتاتے رہے، وہ لوگوں کو
اللہ کی طرف بلاتے رہے, وہ لوگوں کو سیدھی راستوں پر بلاتے رہے. جب حضرت شیس علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے آئے. جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت ابراہیم اس دنیا پر تشریف لے آئے. جب حضرت ابراہیم اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت اسحاق اس دنیا پہ تشریف لے آئے. جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت اسماعیل اس دنیا پہ تشریف لے آئے. جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت موسیٰ تشریف لے آئے. جب حضرت موسیٰ اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت سلیمان تشریف لے آئے. جب حضرت سلیمان اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت داؤد تشریف لے آئے. کبھی حضرت زکریا آئے, کبھی حضرت یحییٰ آئے, کبھی حضرت الیاس آئے, کبھی حضرت یعقوب آئے, کبھی حضرت ایوب آئے, کبھی حضرت یونس آئے. چلتے چلتے یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک پہنچ گیا. جب حضرت عیسیٰ اس دنیا پہ تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو ہدایت کی راہ بتائی, لوگوں کو سیدھے راستوں پر بلایا, لوگوں کو دین کی تبلیغ کی, پھر اللہ رب العزت کی مرضی ایسی ہوئی, اللہ کی منشا ایسی ہوئی کہ 30 سال کی عمر شریف میں آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. پھر اس کے بعد ایک دور ایسا گزرا, پھر اس کے بعد ایک زمانہ ایسا گزرا, پھر اس کے بعد ایک عرصہ ایسا گزرا کہ کوئی نبی اس دنیا پہ تشریف نہ لایا, کوئی رسول اس دنیا پہ تشریف نہ لایا, کوئی پیغمبر اس دنیا پہ تشریف نہ لایا, کوئی پیغمبر اس دنیا پہ تشریف نہ لایا. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, دن ہفتوں میں تبدیل ہو گئے, ہفتے مہینوں میں بدل گئے, مہینے صدیوں میں بدل گئے, اور 500 برس کا لمبا زمانہ گزرا. کوئی نبی اس دنیا پہ تشریف نہ لایا, کوئی رسول اس دنیا پہ تشریف نہ لایا, کوئی پیغمبر اس دنیا پہ تشریف نہ لایا, کوئی پیغمبر اس دنیا پہ تشریف نہ لایا. دنیا انسانیت چیخ چیخ کر عرض کر رہی تھی, مولا جدھر دیکھو ظلم و جبر کی آندھیاں چل رہی ہیں, جدھر دیکھو لوگ گھمنڈ کر رہے ہیں, تکبر کر رہے ہیں. کسی نے بتوں کو معبود بنایا ہوا ہے, کسی نے چاند کو خدا بنایا ہوا ہے, کسی نے سورج کو خدا بنایا ہوا ہے, کسی نے درختوں کو خدا بنایا ہوا ہے, کسی نے زمین کو خدا بنایا ہوا ہے, کسی نے آسمان کو خدا بنایا ہوا ہے. ایک اللہ کو چھوڑ کر پوری دنیا میں کوئی کسی کو پوچھ رہا ہے, کوئی کسی کو پوچھ رہا ہے, کوئی کسی کو پوچھ رہا ہے, میرے اللہ میری ذات پر, میرے سینے پر کب تک یہ ظلم و ستم ہوتے رہیں گے؟ تمام طرف اندھیروں کی آندھیاں چل رہی ہیں, کسی ایسے کو بھیج دے جو پوری دنیا سے اندھیروں کو مٹا کر اجالے ہی اجالا پھیلا دے. آخر 12 ربیع الاول کو دنیا انسانیت کی یہ رجا قبول ہو جاتی ہے, اور آمنہ کے گھر میں اللہ رب العزت نے نبوت کا ایک سورج روشن کیا کہ جب اس نے اپنی کرنیں بکھیری تو پوری دنیا سے ان اندھیرے مٹتے چلے گئے, اجالے ہی اجالے پھیلتے چلے گئے. اتنے اجالے پھیلے کہ میرے امام بول اٹھے, صبح طیبہ میں ہوئی پھٹا ہے والا نور کا, شرطالے میں نور کا, آیا ہے تارا نور کا, میں کہا تو بادشاہ بڑے پیارا نور کا, نور دن تو نہ تیرا دے ڈال سکتا. اور کتنا نور پھیلا, کس انداز میں نور پھیلا, کس کیفیت کے ساتھ نور پھیلا, اس کا تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اسے تو تقاریر کیا, تصانیف میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. ایران کا ایک آتش کدا جو 100 سال سے چلتا چلا آ رہا تھا, کتابوں میں یہ بات روز روشن کیا گیا ہے. ایران میں ایک آتش کدا تھا, یعنی ایک ایسا گڑھا تھا جس کے اندر مجوسیوں نے آگ جلائی تھی, اور وہ اس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے, اس آگ کی پرستش کیا کرتے تھے, اس آگ کو اپنا خدا مانا کرتے تھے, اس آگ کے آگے آ کر سجدے کیا کرتے تھے, رکوع کیا کرتے تھے. کتنے سالوں سے, 1000 سال پہلے وہ آگ جلائی گئی, 1000 سال سے لگاتار آگ جل رہی تھی, ایک لمحہ کے لیے بھی نہ بجھی, ایک لمحہ کے لیے بھی ٹھنڈی نہ پڑی, ایک لمحہ کے لیے بھی سرد نہ ہوئی. لوگ اس میں گھی ڈالا کرتے, اس میں بہترین لکڑیاں ڈالا کرتے, اس میں تیل ڈالے جاتے, میوہ جات ڈالے جاتے, دنیا کی عمدہ سے عمدہ شے اس کے اندر ڈالی جاتی, اسے اپنا معبود سمجھا جاتا. اس کے آگے آ کر لوگ سجدے کیا کرتے تھے, آرزویں کیا کرتے تھے, تمنائیں کیا کرتے تھے, دعائیں مانگا کرتے تھے. کیا ہوتا ہے, 12ویں شریف کا دن آتا ہے, میرے آقا کی ولادت ہوتی ہے, اچانک سے وہ آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے, سرد پڑ جاتی ہے, بجھ جاتی ہے. کیا ہوتا ہے, تمام لوگ موجود ہیں, ارد گرد سجدے میں پڑے ہوئے ہیں, اپنے سروں کو اٹھاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آگ ٹھنڈی پڑ گئی ہے. تمام حیران, پریشانی کے عالم میں بات کیا ہوئی, نہ تو ہم نے اس آگ
آگ میں سے لکڑیاں نکالی ہیں، نہ تو ہم نے اس آگ میں میوے ڈالنا کم کیے ہیں، نہ اس آگ میں ہم نے گھی ڈالنا کم کیا ہے، نہ اس آگ میں ہم نے تیل ڈالنا کم کیا ہے، نہ اس آگ میں کوئی ہم نے ایسی چیز ڈالی ہے جس کی وجہ سے یہ بجھ جائے۔ نہ تو آندھی آئی ہے، نہ طوفان آیا ہے، نہ ہوا چلی ہے، نہ اس کے اندر پانی ڈالا گیا ہے، تو پھر یہ آگ بجھ کیسے گئی، ٹھنڈی کیسے پڑ گئی؟ تمام لوگ حیران و پریشان تھے، حیران ہونے والے حیران تھے، لیکن جاننے والوں نے اور پہچاننے والوں نے یہ بات پہچان لی تھی کہ آج دونوں عالم کا تاجدار تشریف لے آیا ہے، نبی مختار تشریف لے آیا ہے، لوگوں کا غمخوار تشریف لے آیا ہے، رسول اعظم تشریف لے آیا ہے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، جو بچہ بڑا ہو کر دونوں عالم کے لیے رحمت ہوگا، اور اس کی ولادت بسعادت پر اس آگ کا ٹھنڈا پڑ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو شرک کی آگ 1000 سال سے چل رہی تھی ابھی اس کی ولادت پہ بجھی ہے۔ جب یہی بچہ بڑا ہو کر نبی ہوگا، یہی بچہ بڑا ہو کر جب اعلان نبوت کرے گا، تو جو شرک و بدعت اور گمراہی کی آگ لوگوں کے دلوں میں چل رہی تھی، لوگوں کے ذہنوں میں چل رہی ہے، وہ تمام کی تمام آگ یک لہجہ ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے اکابر اس کی چمک سے چمک اٹھیں گے، اپنے سروں کے تاج کو اس نبی کے قدموں میں لا کر رکھ لیں گے اور عرض کریں گے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ حضرات محترم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی آپ کی مدد نہیں کرتے، نبی مدد اللہ مٹی میں ملے، نبی کو محتاج نہ کہو، نبی کو قادر نہ کہو، نبی کچھ دے نہیں سکتے، نبی کے آگے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام نہ پڑھو۔ میں کہتا ہوں کہ نبی مرے نہیں، میرا نبی کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ بے شک تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے آقا مدد کرنے کی بات کرتے ہو، میرے آقا کل بھی مدد فرمایا کرتے تھے اور آج بھی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ میں آپ کا وقت زیادہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اب آخر میں آپ کو ایک یہ بات بتا دوں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں جب التجائیں کی جائیں، میرے آقا کی بارگاہ میں جب دعائیں کی جائیں، میرے آقا کی بارگاہ میں جب مانگنے والا ہو تو اس پیارے انداز میں عطا کیا جاتا ہے۔ علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں، آپ فقہائے ملت اسلامیہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، آپ کو فقہائے ملت اسلامیہ میں ایک نام ایسا ملے گا، علماء کرام کی فہرست میں ایک نام آپ کو ایسا ملے گا جو اپنے وقت کے بڑے علامہ تھے، اپنے وقت کے بڑے فہامہ تھے، اپنے وقت کے بڑے منطقی تھے، بڑے کلامی تھے، جنہیں پوری دنیا آج علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمت و رضوان یہ بڑے منطقی گزرے ہیں، بڑے کلامی گزرے ہیں۔ آپ ان کی حیثیت، ان کے علم کا مرتبہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے بچے کو پہلے مولوی بننا پڑتا ہے۔ جب بچہ مولوی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سعد الدین تفتازانی کی کتاب بچے کے ہاتھ میں دی جاتی ہے، اور اگر اس نے محنت سے پڑھائی نہ کی ہو، اس نے کوششیں اور کاوشیں نہ کی ہو، اگر اس نے محنت نہ کی ہو تو پھر مولوی بننے کے بعد بھی اگر اس کے ہاتھ میں سعد الدین تفتازانی کی کتاب آ جائے تو اسے پڑھتے ہوئے دل میں تارے نظر آنے لگتے ہیں۔ اتنا اپنے وقت کا عظیم الشان منطقی، اپنے وقت کا کلامی، اپنے وقت کا علامہ، اپنے وقت کا فہامہ، جسے دنیا علامہ سعد الدین تفتازانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بچپن کیسا تھا؟ کبھی اسے
ذہن ہوا کرتے تھے، بچے انہیں بیوقوف کہا کرتے تھے، کم عقل کہا کرتے تھے۔ آپ اپنے استاد کی درسگاہ میں بیٹھتے، عبارتوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتے، لیکن کبھی عبارت یاد نہ ہوتی۔ متن کو یاد کرنے کی کوشش کرتے، نہ متن یاد ہوتا۔ شرح کو یاد کرنے کی کوشش کرتے، وہ بھی یاد نہ ہوتا۔ آپ اتنی محنت کرتے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، نہ آپ کھانے پہ زیادہ دھیان دیتے، نہ آپ سونے پہ زیادہ دھیان دیتے، نہ آپ کھیل میں کوئی وقت گزارتے، صرف اور صرف صبح سے لے کر شام تک پڑھا کرتے، شام سے لے کر صبح تک پڑھا کرتے۔ لیکن کم عقلی اتنی زیادہ تھی، کم فہمی اتنی زیادہ تھی، ذہن اتنا کمزور تھا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی، نہ تو کوئی بات یاد ہوتی، نہ کوئی مسئلہ سمجھ آتا، نہ کوئی عبارت ذہن میں اترتی۔ علامہ صاحب الدین تفتازانی بہت محنت کیا کرتے تھے۔ آپ کے استاد محترم نے بھی آپ کو کبھی اس ذہن کا لقب دے دیا تھا، آپ کو کم عقل کا لقب دے دیا تھا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، علامہ صاحب الدین تفتازانی مسجد کے اندر پہنچتے ہیں، کتابوں کو کھولتے ہیں، رٹا لگانا شروع کرتے ہیں، یاد کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ یاد کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، لیکن وہی بات، کوئی بات ذہن میں نہیں اتری، کوئی مسئلہ ذہن میں نہیں اترا۔ اسعد الدین تفتازانی کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ذہن میں ایک بات آتی ہے، لاؤ آقا کی بارگاہ میں التجا کی جائے، لاؤ مدینے والے آقا کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں رو رو کر عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میری کیا غلطی ہے، میری کیا کمی ہے؟ آپ کا یہ اسعد الدین صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، شام سے لے کر صبح تک محنت کرتا ہے، پورے دن یاد کرتا ہے، پوری رات یاد کرتا ہے، نہ کھیل میں دھیان لگاتا ہے، نہ کھانے کی طرف توجہ کرتا ہے، نہ جو ہے وہ سونے کی طرف توجہ کرتا ہے، صرف کتابیں پڑھتا ہے۔ اس کے باوجود اسے یاد نہیں ہوتا، اس کے باوجود یہ کسی لائق نہیں بن پا رہا۔ میرے آقا میری مدد فرما دیجئے، میرے آقا میرے اوپر کرم فرما دیجئے، میرے آقا میرے اوپر رحم فرما دیجئے۔ اسعد الدین تفتازانی رو رو کر آقا کی بارگاہ میں عرض و گزارشات کر رہے تھے۔ اسعد الدین کی قسمت جاگ اٹھتی ہے، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینے والے آقا کی بارگاہ میں دعا کی جائے، مدینے والے آقا سے گزارش کی جائے، مدینے والے آقا سے التجا کی جائے، اور مدینے والے آقا کرم نہ فرمائے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، کوئی شخص آتا ہے، دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اسعد الدین دروازہ کھولو، کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ چلو آؤ کھیلنے چلتے ہیں۔ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، میں پڑھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں عالم بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں فقیہ بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں محنتیں کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں کھیلنے کے لیے نہیں بنایا گیا، میں لہو لعب کے لیے نہیں بنایا گیا۔ جاؤ واپس چلے جاؤ۔ یہ شخص واپس چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آتا ہے، پھر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اسعد الدین باہر آؤ، دروازہ تو کھولو، دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ بات کیا ہے، کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ آنکھوں میں آنسو ہیں، آقا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، باہر سے آواز دینے والا عرض کرتا ہے، ارے اسعد الدین، تم جسے پکار رہے ہو وہ تم سے ملنے کے لیے تشریف لے آئے ہیں۔ اسعد الدین نے جب اتنی بات سنی، بیان کیا جاتا ہے کہ اسعد الدین کا صافہ نیچے پڑا ہوا تھا، اسے وہیں چھوڑ دیا، پیروں میں چپل بھی نہ پہنی، دروازہ کھولنے کے لیے دوڑے، آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ میرے آقا یا رسول اللہ، میرے بابا، میرے حامی، میرے ملجا، میرے شہنشاہ، میرے یاور، میرے داور، میں آپ کو پکار رہا تھا اور آپ میری مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ میرے آقا، آقا فرماتے ہیں، اسعد الدین کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں رو رہے ہو، آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ عرض کرنے لگے، حضور آپ تو جانتے ہیں، آپ کا یہ اسعد الدین صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، شام سے صبح تک محنت کرتا ہے، پورے دن یاد کرتا ہے، لیکن کچھ یاد نہیں ہوتا، عبارتوں کو پڑھتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی، متن کو یاد کرتا ہے، وہ سمجھ نہیں آتا، شرح کو پڑھتا ہے، وہ سمجھ نہیں آتی۔ میرے آقا، میں کھیل میں دھیان نہیں دیتا ہوں، میں سونے کی طرف دھیان نہیں دیتا ہوں، میں کھانے کی طرف دھیان نہیں دیتا ہوں، میں اگر دھیان دیتا ہوں تو صرف پڑھنے کی طرف دھیان دیتا ہوں، لیکن میرا ذہن اتنا کمزور ہے، میرا دماغ اتنا غبی ہے کہ میں کتنی ہی محنت کر لوں، کتنا ہی یاد کر لوں، لیکن مجھے کچھ یاد ہی نہیں ہوتا ہے، میرے ذہن میں کچھ اترتا ہی نہیں ہے، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے۔ میرے اوپر کرم فرما دیجئے، میرے اوپر رحم فرما دیجئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اسعد الدین اپنے منہ کو کھولو،
उस्ताद मोहतरम आकर बैठ गए। अब क्या होता है, सबक पढ़ना शुरू किया जाता है। वो सादुद्दीन जो कल तक बोल नहीं पाता था, आज तमाम बच्चों से आगे बोल रहा है। उस्ताद सवाल करते हैं, सवाल से पहले जवाब दे रहा है। उस्ताद मतन पढ़ते हैं, मतन पढ़ने से पहले शरह बता रहा है। उस्ताद शरह पढ़ते हैं, शरह पूरी होने से पहले तर्जुमा बता रहा है। उस्ताद मोहतरम समझ गए, हो ना हो ये बच्चा जो कल तक अभी ज़हन था, जो बच्चा जो कल तक अक्ल था, वो बच्चा जो कल तक अनपढ़ और कम अक्ल समझा जाता था, आज एक दिन में इतना बड़ा अल्लामा कैसे बन गया, इतना बड़ा फहामा कैसे बन गया, इतना बड़ा फकीह कैसे बन गया। कहने लगे सादुद्दीन मैं देख रहा हूँ किसी का करम जरूर हुआ है। सादुद्दीन बताओ क्या बात है। अर्ज करने लगे, अब सादुद्दीन की ज़बान क्या बोलूं, इमाम की ज़बान बोलता हूँ। सादुद्दीन ने गोया इमाम की ज़बान में अपने उस्ताद से कहा था, उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। मेरे करीब से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे। तो मेरे आका कल भी मदद फरमाते थे और मेरे आका आज भी मदद फरमाते हैं। मांगने के लिए ज़बान होनी चाहिए और लेने के लिए हाथ होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सही और अकीदा मुसलमान आला हजरत के मानने वाले पक्की ज़बान भी रखते हैं और अच्छा हाथ भी रखते हैं। आका की बारगाह में जो इल्तिजा करते हैं, हमारा ये अकीदा है कि मांगने से पहले पूरी हो जाए। मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। एक आखिरी पैगाम आपको देना चाहता हूँ। आप लोग वहाबियों, बेअदना और गैर मुक़ल्लिदीन से दूर अपने रिश्ते उन लोगों में न करें, क्योंकि बहुत दफा ऐसा देखा गया है। हमारी और आपकी निगाहों के सामने ये बात है, हम और आप हमारी और आपकी निगाहों के सामने की ये बात है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनमें आज से 10, 15, 20 साल पहले ना कोई वहाबी होता था, ना कोई देवबंदी होता था, ना कोई गैर मुक़ल्लिद होता था, लेकिन वहां का कोई एक शख्स उन लोगों से मिल गया, उन लोगों के कांटेक्ट में आ गया, या तो उनके यहाँ रिश्तेदारी कर ली या फिर कहीं बाहर से किसी के कांटेक्ट में आ गया, तो आज वहाँ पूरे गांव के अंदर इंतशार फैला हुआ है, पूरे गांव में इंतशार मचा हुआ है। आज लोगों में फितनाबाज़ियां हो रही है। मेरे अजीज साथियों, हमें और आपको जरूरत इस बात की है कि हम और आप सिर्फ उससे ताल्लुक रखें जो हमारे नबी का हो, और उससे दूर हो जाए जो हमारे नबी का ना हो। हमारे लिए यही हर्फ आखिर है कि जो नबी का है वो हमारा है, जो हमारे नबी का नहीं वो हमारा नहीं। वहाबियों का ज़बीहा खाना भी हराम है, उनसे सलाम कलाम भी हराम है, उनसे दुआ और उनसे वास्ता रखना भी नाजायज है। इसलिए हमें और आपको जरूरत इस बात की है कि सिर्फ ताल्लुक अपनों से रखें और अपनों ही के साथ रहें। जिसको तौफीक देता है वही भी काम करता है। लाख इंसान मेहनत